بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ النساء کا آغاز کریں گے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھی سورت ہے اور یہ ان سورہ مبارکہ میں سے ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کا ربط اور تعلق سورۃ آل عمران کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہے، یا سورہ آل عمران کے بعد اس کو ترتیب میں لانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جنگ احد میں جب بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور اسلام مدینہ منورہ سے اسلام کے اس ایک سفر کا آغاز ہوتا ہے جہاں پر ہر طرح کے نظام کی بنیاد رکھی گئی، بہتری کی بنیاد رکھی گئی، بہت ساری بہتریوں کو ڈیزائن کیا گیا اور ترتیب دیا گیا جن کے اندر وقتاً فوقتاً تبدیلیاں لا کے ان کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو مسلمانوں کے بہت سی تعداد میں شہید ہو جانے کے بعد ان کی بیوائیں موجود تھیں، ان کے بچے موجود تھے، اور اسلام اور جو منافقین جنہوں نے مسلمانوں کو جنگ احد میں بہت زیادہ نقصان دیا تھا، ان کی ہمتیں بھی بڑھنے لگی تھیں کہ وہ مسلمان عورتوں کی طرف غلط نظروں سے دیکھتے اور مسلمان عورتوں کی طرف طرح طرح کے معاملات کرتے، اور اسلامی سلطنت کے خلاف ان کی سازشیں عروج پہ پہنچ چکی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ النساء نازل فرما کے اس میں عورتوں کے اور یتیم بچوں کے اور ان کے تمام معاملات کے متعلق ایک بہترین ضابطہ اور ایک بہترین ترتیب اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی۔ یہاں میں ان لوگوں کے منہ پر تماچا ضرور مارنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی اور اس طرح کے معاملات، میرے محترم، دنیا کا کوئی نظام، یہ NGOs، یہ امریکہ، یہ ان کے نظام اور قانون اور یہ اور وہ، کوئی نظام بھی عورت کے لیے اتنا بہترین، اتنا تحفظ والا اور اتنا عالی شان نظام آج تک پیش نہیں کر سکا جتنا بہترین نظام اللہ رب العالمین نے اسلام کی شکل میں عورت کو عطا فرمایا ہے، جتنا بہترین تحفظ اسلام کی شکل میں اللہ رب العالمین نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن مقام افسوس وہ یہ کہ یہ لوگ عورت کی آزادی صرف اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ اس کو برہنہ کر کے روڈوں پر گھمایا جائے، اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا جائے، جبکہ اللہ رب العالمین نے عورت کے لیے ہر طرح کے تحفظ کا بندوبست فرمایا، چار دیواری کے تحفظ کا، اس کے شوہر کے مر جانے کی شکل میں اس کی وراثت کے تحفظ کا، اس کے باپ کے مر جانے کی شکل میں اس کے وراثت کے تحفظ کا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر چلا گیا تو اس کی اولاد، اس کے تحفظ کا، تمام چیزوں کا اسلام نے ایک بہترین طرح سے شیلٹر عورت کو مہیا کیا۔ اور وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں طرح طرح کی زبان درازیاں خاص طور پہ حقوق نسواں کو لے کے کرتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے اسلام کو پرکھا ہی نہیں، انہوں نے اسلام کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، انہوں نے اپنے دل میں اپنا ایک دین بنا لیا، اپنے دل میں ہی اپنی ایک سوچ بنا لی، اب اس سوچ کو انہوں نے پروان چڑھانا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت انہیں ادا کرنی پڑے۔ اگر تم یہی سوچ لے کے چلنے والے ہو تو جاؤ پھر اسلام پر کیچڑ کیوں اچھالتے ہو؟ تم ہو ہی گندی نسل کے، تمہاری پیداوار ہی کسی گندی بنیاد پر ہوئی ہے، جاؤ جا کے بکواس کرتے رہو، تمہاری بکواس سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن اسلام پر بکواس کرنے سے پہلے کوئی متبادل نظام دکھاؤ جو عورت کو اسلام سے زیادہ تحفظ، اسلام سے زیادہ عزت، اسلام سے زیادہ شرف اور اسلام سے زیادہ عزت دینے والا ہو، پھر ہم بات کریں گے۔ وگرنہ آج تک، اور ہمارا ایمان ہے آج سے لے کے قیامت تک، نہ کوئی نظام عورت کو تحفظ دینے کے لیے آیا تھا اور نہ اسلام سے زیادہ کوئی بہترین نظام عورت کو تحفظ دینے کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور میری ماں اور بہن اور بیٹی، اللہ تمہاری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ نے تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے اصول اسلام کی شکل میں بنا دیے ہیں۔ یاد رکھو، اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو، سورۃ النساء کو پڑھو۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے کون کون سے حق متعین کیے ہیں، اپنے حقوق کو جانو،
جاؤ اور اس کا مطالبہ کرو۔ ہاں وہ حقوق جو اسلام نے مقرر کیے ہیں اگر وہ تمہیں نہیں مل رہے، ان حقوق میں اگر کوئی پامالی کرنے والا ہے، اللہ کی قسم مسلمان ایک ایک بندہ مسلمانوں کا تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا اور تمہارے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائے گا۔ لیکن وہ حقوق جو تم چاہتی ہو، وہ حقوق جو تمہیں سکھائے جا رہے ہیں، وہ حقوق جن کے خواب تمہیں دکھائے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ حقوق نہیں، یہ تمہاری عزت کی دھجیاں اڑانے والے ہیں، یہ عزتوں کے سوداگر ہیں جو تمہاری عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ خدا را ان عزت کے سوداگروں کے ہاتھوں، ان عزت کے قصائیوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو بچا لو، اور اسلام جو تمہیں تحفظ دے رہا ہے اسلام کے قلعے میں آ جاؤ۔ تمہاری عزت بھی محفوظ، تمہاری جان بھی محفوظ، تمہارا مال بھی محفوظ، تمہارا سب کچھ محفوظ، دنیا بھی بہترین، آخرت بھی اللہ بہترین عطا فرمائے گا۔ تو سورہ آل عمران میں مسلم معاشرے کی اللہ رب العالمین نے تنظیم نو کی، تو سورۃ النساء کی شکل میں اللہ رب العالمین نے جو خانگی اور گھریلو معاملات تھے، عورتوں کے متعلق ضروری احکامات تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو واضح فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے انسانوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم اور حوا سے پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اور پھر اسی سے اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے۔ دیکھیں ماں باپ کا رشتہ یہ تو فطرتی رشتہ ہے، اصل رشتہ جس سے نسل چلتی ہے، اصل رشتہ جس سے آگے سلسلے چلتے ہیں، اصل رشتہ جس سے نسلیں بڑھتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں، وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، لیکن یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں تمہیں آپس میں نکاح کے بندھن میں باندھ دیتا ہوں، اور یہ رشتہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس سے نسلیں آگے چلتی ہیں، نسلیں پروان چڑھتی ہیں، نسلوں کے سلسلے چلتے ہیں۔ یہ تمہاری کامیابی کی اور میری نشانیوں کی باتوں میں سے ایک بات ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر جو خطبہ نکاح تلاوت فرماتے تھے اس کے اندر یہ آیت تلاوت فرماتے تھے۔ رشتے جو بنائے جاتے ہیں یہ رشتے بہتر سے بہترین کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور ان رشتوں کی بنیاد کامیابی پر تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے تقوی کے اوپر رکھی جائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ پھر اسی رکوع میں جو دوسری بات آئی وہ یہ کہ یتیم بچے ان کے مالوں کی حفاظت کرو۔ دیکھیں قرآن مجید نے، جیسے میں نے ابھی عورتوں کی بات کی، قرآن مجید نے جس طرح یتیم کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور اس کے تحفظ کی بات کی ہے، دنیا کا کوئی لا، کوئی مذہب، کوئی طریقہ قطعاً اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ اسلام نے حکم دیا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم کا مال اس کا حق ہے، اس کو دو، کھانے کی کوشش نہ کرنا۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے واضح کر دیا کہ کس طرح تم نے یتیم کا مال دینا ہے، اس کو پرورش میں رکھو، اس کو سنبھالو، اس بچے کی پرورش کرو۔ اگر تم امیر ہو تو ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں غنی کیا، اس بچے پر خرچ کرو، وہ یتیم ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتے رہو۔ اگر تم خود کمزور ہو تو معمولی جو تمہاری ضرورت کا ہے، جو اس بچے پر خرچ کرنے کے لیے تمہیں چاہیے، یا اپنی محنت مشقت کا جو تم ضروری سمجھتے ہو، مناسب سمجھتے ہو، وہ لو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں اور وہ عقل مند ہو جائیں تو ان کو مال دے دو۔ اور اگر وہ بے وقوف ہوں، سمجھدار نہ ہوں، تو بھی تم ان کے مال کی حفاظت کرتے رہو، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرتے رہیں، تب جا کے تم ان کا مال ان کے سپرد کرو۔ میں یہاں پر سوال کرتا ہوں، دنیا کا کون سا لا ہے جو اتنی دیر تک بچوں کے حقوق کی، بچوں کے مال کی، بچوں کی جانوں کی اس قدر تحفظ کی بات کرتا ہو؟ یہ صرف اسلام نے بات کی ہے، اور اسلام کو ہی یہ شرف ملا ہے کہ اس نے نہ صرف کہ عورتوں کی بات کی ہے بلکہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کی بات بھی کی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کے اوپر تو ایک مفصل گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ وہ ہیں کہ ناجائز تعلقات کو قبول کر لیں گے، لیکن حلال کا تعلق نکاح کی شکل میں ہم اسے گالی سے بھی زیادہ بدتر اور زنا سے بھی زیادہ بدتر تصور کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے۔
اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ وہ بندہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کے کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسلام میں اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں، ایک سے شادی کرنا چاہتے ہو کرو، دو سے کرنا چاہتے ہو کرو، تین سے کرنا چاہتے ہو کرو، چار سے کرنا چاہتے ہو کرو۔ حقوق نسواں کی تنظیمیں یہاں کھڑی ہو کے عورتوں کے تحفظ کی بات اس لیے کرتی ہیں، اور نام نہاد تحفظ کی بات، تاکہ عورت اکیلی ہو جائے، مجبور ہو جائے کہ وہ اپنی جسم فروشی کے لیے سڑک پر نکلے، وہ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے درندوں کے ہاتھوں میں جائے۔ اس لیے تو یہ بکواس کرتے ہیں کہ 2 شادیاں غلط ہیں، 3 غلط ہیں، 4 غلط ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے پاس اختیار موجود ہے، 2 اختیار جسمانی اور مالی، اور قرآن نے شرط لگائی ہے کہ تم عدل کر سکو، انصاف کر سکو، جس طرح کا ایک کو کھلاؤ دوسری کو کھلاؤ، جس طرح کا ایک کو پہناؤ دوسری کو پہناؤ، جس طرح کا اسے گھر دے کے دو اسی طرح کا دوسری کو لے کے دو، اس کو چھت مہیا کرو، مکمل عدل اور انصاف کر سکتے ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 4 تک میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، 4 تک شادیاں کرو، حکم دے دیا۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی اگر ہم سیرتیں اٹھا کے دیکھیں، ایک صحابی کے علاوہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور کسی دوسرے صحابی کا نام ہمیں تاریخ سے نہیں ملتا جنہوں نے ایک شادی کی ہو، جنہوں نے ایک شادی کی ہو۔ اور سلف صالحین بطور مزاح اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ ایک شادی تو عورت کی ہوتی ہے، مرد کو اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے، وہ 4 شادیاں کرنے اللہ نے اسے حکم دیا ہے، کوشش کرے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم شادی تب کرتے ہیں جب پیروں پر کھڑے ہو جائیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو اصول واضح کیا ہے، ہم اللہ کی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں شادیاں کرو میں تمہیں غنی کروں گا، ہم کہتے ہیں ہم غنی کریں گے تو ہم غنی ہوں گے تو شادی کریں گے، اللہ کہتا ہے شادی کرو میں تمہیں غنی کروں گا اور برکت دوں گا۔ ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ اللہ کی یا اپنی؟ دعوے اسلام کے، دعوے دینداری کے، لیکن ہماری سوچ اللہ کی قسم ان لوگوں کی سوچ کی طرح ہے جو کائنات کے بدترین لوگ ہیں، کفار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ ہماری اور ان کی سوچ میں، ہمارے ان کے معاملے میں اور ہماری ان کی عادات میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ شرط رکھ دی کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، جو بھی تم عورتوں کے حق مہر مقرر کرو، یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، خوشی کے ساتھ، بخوشی، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ ان کو حق مہر دو، نہ کہ مجبوری سمجھ کے، نہ کہ مصیبت سمجھ کے، نہ کہ وبال سمجھ کے، نہ کہ اپنے سر پر ایک بوجھ تصور کرتے ہوئے، بلکہ اللہ کے نام سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حکم دیا تھا، لوگوں میں تمہیں اللہ کے لیے اللہ کا ڈر دلاتا ہوں عورتوں کے بارے میں، تم نے ان کو اللہ کے نام سے اپنے لیے حلال کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ کے نام سے اپنے لیے حلال کیا ہے، تم نے ان کو اللہ کے نام سے اپنی امان میں لیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ان احکامات کو ضائع نہ ہونے دینا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو پوری پاسداری سے سنبھالے رکھنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، رشتوں کی بنیادیں ہی بہترین تقوی کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اپنی مرضی سے عورت ہمیں حق مہر چھوڑ دے تو اللہ فرماتے ہیں وہ ایک بہترین مال ہے، مزے لے کے کھاؤ۔ لیکن جیسے ہمارے معاشرے میں کہ پہلی رات ہی عورت کو تھریٹ کر کے، پریشان کر کے، دبا کے، دھمکا کے پہلی رات ہی اس سے حق مہر معاف کروا لیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سامنے لکھا جاتا ہے جی 10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، اور کمرے میں جا کے اس سے معافیاں اور اس کو تھریٹ کر کے، پریشان کر کے اس سے حق مہر معافی نامہ لکھوایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ تم ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے ہو، اور اگر وہ بیچاری مجبور ہو کہ چپ رہتی ہے، کل قیامت کو تم اللہ کے سامنے جواب دو گے۔ اس کے بعد ابھی ہم نے بات کی یتیموں کے مال کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اللہ نے یتیموں کا مال جو حلال مال ہے وہ تمہارے ذمے لگایا ہے، تم انہیں ان کا مال دو اور کسی حلال چیز کو حرام سے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ ابھی ہم نے وضاحت کر دی کہ اچھی طرح سے کھاؤ جو تمہاری ضرورت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا، اور نہ ہی اس مال کو اجاڑنا ہے کہ جلدی جلدی اجاڑ دو تاکہ جب تک یہ بڑے ہوں مال ختم ہو جائے اپنا خود ہی بندوبست کرتے رہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ذمہ داری کے ساتھ امانت سمجھتے ہوئے
اس امانت کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس امانت کی ذمہ داری تمہارے ذمے لگائی ہے، اور اس امانت کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن تم سے سوال کریں گے۔ اس کے بعد بات آ گئی وراثت کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بات اللہ نے اور کی کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ لوگ جو یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے ناحق طریقے کے ساتھ یتیم کا مال کھائیں گے، وہ جان لیں وہ یتیم کا مال کھا کے کوئی کامیابی نہیں سمیٹ رہے، بلکہ وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وراثت کی بات کی۔ مرنے والا مر گیا، اب پیچھے کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہوگا دوسرے پارے کی تفسیر میں نے ایک آیت آپ کو بتائی تھی کہ اسلام کی ابتدا میں یہ حکم تھا کہ مرنے والا جو چاہتا وصیت کر کے چلا جاتا، اور بعد میں اس کے ورثاء جو تھے اور اس کے بڑے جو تھے، اس کے قریبی جو تھے، اس وصیت پر عمل کرواتے۔ اور قرآن نے اجازت دی تھی کہ اگر وصیت زیادتی والی ہو کہ کسی ایک کو زیادہ دے دیا ہے دوسرے کو کم دیا ہے تو اس کے اندر آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے اس حکم کو منسوخ کر کے یہ مستقل احکامات وراثت کے رشتوں کے اعتبار سے وعدے کر دیے کہ یہ احکامات ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھ لو۔ اب وہ پوری تفصیل ہم یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ایک اشارہ ضرور کر دوں گا کہ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں جب وراثت تقسیم کرنے لگو تو یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے، فریضۃ من اللہ۔ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یہ تمام امور ہم پر فرض ہیں، اسی طرح وراثت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق کرنا اور کروانا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، ذمہ ہے، ذمہ داری ہے۔ کن لوگوں کی؟ مرنے والوں کے ورثاء کی، مرنے والوں کے بڑوں کی، تاکہ وہ اس کو اس کے ورثاء تک صحیح معنوں میں اور حق کے ساتھ پہنچا دیں اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ وراثت کا مال تقسیم ہونے لگے تو کیا کرنا ہے؟ جو فقراء آئیں، جو رشتہ دار اکٹھے ہوں، ان فقراء کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، صدقہ کرو، اس میت کے لیے، مرنے والے کے لیے صدقہ کرو، تاکہ اور تم آج اس کے ایک فریضے کو پورا کر رہے ہو، مزید صدقہ بھی کرو اس نیت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور صدقہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی بھی چیز کی قبولیت کے لیے ایک بہترین ذریعہ اور سبب ہے، تاکہ تم صدقہ دو، اللہ کے ہاں قبولیت کی بنیاد بن جائے، اس کے بعد اس کی وراثت کو تقسیم کرو اور نافذ کرو تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بندہ سرخرو ہو سکے اور کامیاب ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وراثت کے سارے احکامات اللہ نے بیان کر دیے، اس میں دو چیزیں میں ضرور آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو ہم نے کر دی کہ وصیۃ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں ایک غلاظت کی طرح، برائی کی طرح مسلط ہے، وہ یہ کہ ہم وراثت کے اندر اس چیز کو بڑا بنیاد بناتے ہیں کہ باپ نے ایک بیٹے کو زیادہ دیا، دوسرے کو کم دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس بیٹے نے باپ کی خدمت بڑی کی ہے اس لیے اس کو زیادہ دیا ہے، اور دوسرے نے کم خدمت کی ہے لہذا اس کو کم ملے گا۔ یہ اصول آپ نہیں بنا سکتے۔ بیٹے کا جتنا حق ہے وہ اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، تمہارا کون سا بیٹا تمہارے لیے فائدے والا ہے، کون سا بیٹا فرما بردار ہے، کون سا نافرمان ہے، کون تمہیں فائدہ دے گا تم نہیں جانتے، بس تم اللہ کا فرض سمجھ کے دونوں میں برابر تقسیم کر دو۔ اس بیٹے نے اگر تمہاری خدمت کی ہے تو اللہ نے اسے خدمت کا حکم دیا تھا، وہ کامیابی سمیٹ چکا ہے تمہاری خدمت کر کے، اب تم اس کا حق مار کے دوسرے بیٹے کا حق جس نے خدمت نہیں کی تم اس کا حق نہیں مار سکتے، کیونکہ یہ حق اللہ نے متعین کر دیا ہے اور اللہ نے تمہیں اس کے اندر کسی طرح کی تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ دوسری بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں وصیت ہے، حکم ہے، نصیحت ہے۔ تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ نے حدیں متعین کر دی ہیں وراثت کے لیے، تم ان حدوں کو کسی طرح سے بھی پھلانگ نہیں سکتے، کسی طرح سے بھی تم ان حدوں کے اندر تجاوز نہیں کر سکتے۔ جو حدیں اللہ رب العالمین نے متعین کر دی ہیں ان حدوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وہ عورتیں، یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اشارہ کر دوں، وہ عورتیں، ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ وہ عورتیں جو فحاشی کا کام کریں، برائی کی طرف جائیں تو ان کے اوپر 4 گواہ بنا لو۔
4 گواہ اگر گواہی دے دیں تو پھر اس کے بعد فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہم، ان کو گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائیں یا اللہ ان کے بارے میں کسی طرح کا کوئی فیصلہ فرما دے۔ اور پھر واللذان یأتیانھا منہم، اور وہ 2 اور مرد اور عورت جو آپس میں غلط کام کریں، اور اسی طرح 2 مرد اگر آپس میں غلط کام کریں تو اللہ فرماتے ہیں فآذوہما، ان کو جوتے مارو، تکلیف دو، سزا دو، ان کو برا بلا کہو۔ فإن تابا وأصلحا، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو اللہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیتیں ساری کی ساری منسوخ ہو چکی ہیں، یہ دونوں آیتیں۔ اس کے مقابلے میں سورہ نور کی کہ وہ عورت جو کنواری ہے زنا کرے گی کوڑے مارے جائیں گے، مرد شادی شدہ نہیں ہے کوڑے مارے جائیں گے، دونوں شادی شدہ ہیں رجم کر دیا جائے گا، ایک شادی شدہ ہے شادی شدہ کو رجم کر دیا جائے گا، دوسرے کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اور 2 مرد اگر آپس میں قوم لوط والا عمل کریں تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی حدیث میں واضح فرما دیا اقتلوا الفاعل والمفعول، ایسا کرنے والے کروانے والے دونوں کو قتل کر دو، ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں رک کے میں ان لوگوں کی خدمت میں ایک عرض کر دوں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف قرآن ہی فیصل ہو سکتا ہے، حدیث فیصل نہیں، ان کے نزدیک تو پھر قوم لوط والا عمل جائز ہے کیونکہ اللہ نے کوئی سزا ہی مقرر نہیں کی۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، گھر میں قید کر دو اور ان کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ نے تو پھر کوئی دوسرا حکم نہیں دیا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول، ایسا کرنے والے کو کروانے والے کو دونوں کو قتل کر دو۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی قرآن کی آیت کو حدیث بھی منسوخ کر سکتی ہے، کیونکہ قرآن والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حدیث بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور دونوں چیزیں اللہ نے اپنے رسول پر وحی کی ہیں۔ یہ وحی تلاوت کی جاتی ہے، اس وحی کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اس موضوع پر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ محل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں توبہ کی کچھ شرطیں ہیں۔ توبہ کی شرطیں کیا ہیں؟ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ ان کے اوپر ہے جو جہالت کے ساتھ عمل کریں، ارادے کے ساتھ بھی عمل کر لیا لیکن بعد میں ندامت آ گئی توبہ کر لی، جہالت کے ساتھ عمل ہو گیا، اللہ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ساری زندگی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کہ ساری زندگی برائیاں کرتے رہے، موت کا وقت آیا تو کہا اب میں توبہ کر لوں کیونکہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بارے میں ایک اور ہمیں حکم دیا کہ لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اگر کوئی عورت یتیم عورت مال والی ہے تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس کے اوپر زبردستی اس کے وارث بنے رہو، اس کو اس کا حق نہ دو، جو اس کا اللہ نے حق متعین کیا اس کو اس سے محروم کرو، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی اور عربوں میں بھی یہ لعنت موجود ہے کہ ایک بیٹی کو صرف اس لیے اس کا حق نہیں دینے دیتے، شادی نہیں کرتے اس کی، کس لیے کہ ہم اس کی شادی کریں گے تو وراثت دینی پڑے گی اور وراثت کی وجہ سے یہ مال کسی اور کے پاس چلا جائے گا، لہذا گھر میں رکھو، نہ اس کی شادی کرو، نہ اس کا حق کسے دو، اس کو گھر میں ہی بٹھا کے بوڑھا کرو یہاں تک کہ مر جائے یا خود کہہ دے مجھے میرا حق نہیں چاہیے مجھے آزاد کر دو۔ یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور یہ لوگ انہی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، عورتوں کو جبر کر کے زیادتی کر کے تم ان کے وارث بن کے نہ بیٹھو، بلکہ کیا کرو ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور نہ ہی تم ان کو اس لیے روکے رکھو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، یعنی مشروط طور پہ کہ تب جانے دوں گا، تب یہ کام کرنے دوں گا، مجھے اتنا اتنا مال تمہارے مال میں سے ملے گا تو جانے دوں گا۔ اللہ رب العالمین اس عمل کی نفی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس بات کے بارے میں سخت وعید فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں، اگر ایسا کرو گے تو جان لو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس آیت میں سب سے بڑا حکم جو اللہ نے دیا وعاشروہن بالمعروف، لوگوں عورتوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس کی 2 تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں، ایک مثبت ایک منفی۔ منفی تفسیر یہ ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، عورت ٹیڑھی پسلی والی ہوتی ہے، اس لیے یہ بے وقوفیاں بھی کرے گی، یہ زیادتیاں بھی کرے گی، اس کے اندر ٹیڑھا پن بھی ہوگا، تو مرد کو اللہ رب العالمین نے سمجھداری دی ہے کہ وہ کیا کرے،
سمجھداری کے ساتھ اس کو ہینڈل کرے، اس کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارے، اس کی بے وقوفیوں کو نظر انداز کرے اور اس کی اصلاح کا کام کرے، سب سے بڑی اصلاح اور سب سے بڑی قوت برداشت، قوت ہمت، قوت طاقت، حتیٰ کہ سلف صالحین تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ وہ بندہ صحیح معنوں میں اس وقت تک کامیاب مدبر نہیں بن سکتا، کامیاب ٹرینر نہیں بن سکتا، کامیاب انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے گھر میں کامیاب نہیں ہے، کیونکہ جو انسان گھر میں عورت کو ہینڈل کرنا سیکھ لیتا ہے وہ معاشرے کے ساتھ ڈیل کرنا اس کے لیے اللہ بہت آسان فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری مثبت تفسیر یہ ہے کہ یہ عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے تمہارے لیے آئی ہے، عاشروہن بالمعروف، اس کو محبت دو، پیار دو، بھائی والا پیار بھی تم نے دینا ہے، شوہر بن کے بھی تم نے اس کو نبھانا ہے، اس کا باپ والا پیار بھی تم نے دینا ہے، حتیٰ کہ اس سے بھائی والی محبت بھی ملے، باپ والی عاطفت بھی ملے، شوہر والا پیار بھی ملے، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے ذمے کی ہیں تاکہ تمہیں کیا پتہ چلے کہ عاشروہن بالمعروف، تم نے بڑی اچھی طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بندیاں ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ تم انہیں لے کے آئے ہو، تم نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ اور اللہ نے ایک بات آخر پہ بیان کر دی، اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر کوئی ان کی عادت بری ہے، کوئی بات تمہیں ان کی بری لگتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں صبر کرتے رہنا، کیونکہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہاں ایک آدھ برائی اگر ہو اور وہ تمہیں بری لگتی ہو لیکن اس برائی کی وجہ سے تم اچھائیوں کو نظر انداز کر رہے ہو تو اللہ فرماتے ہیں صبر کرتے رہنا، کیونکہ ایک آدھ برائی نقصان دینے والی نہیں ہو سکتی، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس برائی کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی اچھائیاں رکھی ہوں کہ وہ برائی ہی صرف تم برائی کی وجہ سے اس کی اچھائیوں کو نظر انداز کرتے رہو، یہ کام نہ کرنا، بلکہ کیا کرنا، اس کی برائی پر صبر کرتے رہنا، کیونکہ اس کی اچھائیاں وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ ان کے ذریعے سے بہت ساری خیر تمہیں عطا فرما دے گا۔ اور اس کے بعد ایک بات، اگلی بات اور کر دی کہ اگر تم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، ایک عورت جس نے تم نے نکاح کیا ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا، طلاق دے دی اور شادی کرنا چاہتے ہو تو اس عورت کو جو تم نے دیا تھا حق مہر کی شکل میں، چاہے وہ ایک خزانہ ہی کیوں نہیں تھا، تم واپس نہیں لے سکتے، تم واپس نہیں مانگ سکتے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم کیسے واپس مانگ سکتے ہو کہ جب کہ تم نے اللہ کے نام سے ان کو اپنے لیے حلال کر لیا، اللہ کے نام سے ان کو تم نے اپنے لیے حلال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تعلق بھی قائم کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے ان سے فائدہ بھی اٹھا لیا، لہذا اب تم ان سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر عورت خلا لے اور شوہر مانگے کہ ٹھیک ہے جی میرا حق مہر مجھے واپس کرے، میری چیزیں جو میں نے اس پہ خرچ کی ہیں واپس کرے، تو وہ عورت کو دینا ضروری ہوگی، کیونکہ عورت علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگر مرد طلاق دے تو مرد کو اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آخر میں، اس پارے کے آخر میں اور 5ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین ان حرام رشتوں کی بات کر رہے ہیں جن رشتوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ یاد رکھیں 3 طرح کے رشتے اصل میں حرام ہیں۔ نمبر 1 وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اول آخر اللہ نے حرام کر دیے ہیں، کسی طرح سے بھی ان کے بارے میں حلال یا ان کو اپنے لیے حلال کرنے کا تصور نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ رشتے جو کسی سبب کی وجہ سے ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے اسی رکوع میں ایک اشارہ کیا کہ وہ عورتیں جن عورتوں کے ساتھ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ کسی کا باپ نکاح کر لیتا تھا اور چھوڑ دیتا تھا، جاہلیت کے زمانے میں اس باپ کی اولاد اس عورت سے نکاح کر سکتی تھی، اسلام نے اس کو حرام کر دیا۔ اب یہ حرام ہے کس ریزن سے؟ سبب کی وجہ سے۔ سبب کیا ہے کہ باپ کے عقد میں رہ چکی ہے، اب یہ اس کے لیے حرام ہے، اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرے وہ رشتے ہوتے ہیں جو بعض اسباب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہ سبب ختم ہو جانے کے بعد یا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہی رہ جاتے ہیں یا وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی تمام شکلیں اور وضاحتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اور 5ویں پارے کی ابتدائی 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کو واضح کر دیا ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ وہ عورتیں، جیسے میں نے ابھی بیان کیا
تیسرے نمبر کا سٹیپ جو ہے خاص طور پہ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، وہ عورتیں جو کسی سبب کی وجہ سے تمہارے لیے حرام ہیں۔ وہ حرمت دو طرح کی ہوگی، یا تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے یا عارضی حرام ہے۔ ہمیشہ کے لیے حرام، یہ باب والی مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ عارضی حرام کیسے ہیں کہ وہ عورت جو کسی مرد کے نکاح میں ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ فوت نہ ہو جائے اسے طلاق دے دے۔ اسی طرح وہ قریبی رشتہ دار، چاچی، اسی طرح سے ممانی، یہ وہ رشتے ہیں جب تک آپ کے ماموں کے، چاچا کے نکاح میں وہ موجود ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جیسے ہی وہ ان کے عقد سے وہ آزاد ہو جائے گی اللہ نے اس کو آپ کے لیے حلال کر دیا ہے۔ تو ایسے تمام رشتے، ان سے پردہ بھی ہوگا، ان کے ساتھ دوری بھی اختیار کی جائے گی، میل ملاپ سے منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ رشتے، یہ اسباب، جن اسباب کی وجہ سے وہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ عارضی ہیں، یہ مستقل نہیں ہیں۔ ہاں وہ مستقل اسباب، جن اسباب کی وجہ سے وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس وجہ سے وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے۔ آپ اس کو مل بھی سکتے ہیں اور اس سے پردہ کرنے، وہ آپ سے پردہ نہیں کرے گی، آپ کا اس سے کوئی پردہ نہیں، کیونکہ پردے کا اصول یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ہے، ان عورتوں کے لیے ہے جو عورتیں کیا کرنے والی ہوں، جو عورتیں مستقل ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو چکی ہوں۔ دوسری چیز جو 5ویں پارے کے پہلے رکوع میں آئی، جس کے اندر بار بار اس کی تاکید کی گئی، حق مہر دو، حق مہر دو، حق مہر دو۔ نمبر 2، 5ویں پارے کے شروع میں 3 طرح کی عورتوں کی بات آئی جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک وہ جن سے نہیں ہو سکتا، وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں جب تک ان کا نکاح ختم نہ ہو جائے۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں نہیں لیکن پاک دامنہ ہیں، عزت والی ہیں، عفت والی ہیں، ان سے نکاح کرو، اور اللہ فرماتے ہیں کیا کرو، کس طرح نکاح کرو، ان کو ان کے حق مہر دو۔ اور تیسری وہ لونڈیاں جو پاک دامنہ ہیں، جو عزت والی ہیں، لہیں لونڈیاں، اللہ فرماتے ہیں تم ان کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن ساری صورتوں میں کیا حکم ہے؟ 2 بنیادی حکم ہے۔ نمبر 1، نکاح کا مقصد واضح کر لو۔ وہ نکاح کا مقصد کیا ہے کہ تم نے نکاح کا مقصد صرف اس تعلق کو انجوائے کرنا نہیں، بلکہ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ تم اپنی بھی پاک دامنی اختیار کرو اور اس عورت کی بھی پاک دامنی کا ذریعہ اور سبب بنو۔ یہ مقصد نہ ہو کہ تم اس کو وقتی طور پر فائدہ لو، اس سے اپنے جنسی تعلق کو انجوائے کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دو۔ یہ تعلق، اور یاد رکھیں اس سوچ کی بنیاد پر ہونے والے تمام نکاح، وہ وٹا سٹا کا نکاح ہو، وہ نکاح شغار وٹا سٹا کوئی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ متع جو ہے یہ، اور اس طرح کے دیگر تمام نکاح جو ہیں وہ اسلام نے اسی لیے حرام کر دیے کہ عورت کی عزت مستقل بنیادوں پر محفوظ ہو جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ استعمال کیا چھوڑ دیا، چاہے حق مہر دے کے ہی ہو، 1 سال کے لیے کانٹریکٹ کر لیا، یہ خرچہ دوں گا، اس کے بعد چھوڑ دیا، یہ نہیں ہوگا۔ رہو گے تو ہمیشہ کے لیے رہو گے، چھوڑو گے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑو گے، طلاق کی شکل میں علیحدگی اختیار کرو گے، لیکن وہ تمہارے پاس رہے گی تو مستقل رہے گی۔ نکاح کا مقصد اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے واضح کر دیا، اصل روک دیتے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین جن چیزوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ ان رشتوں کو واضح کر دینے کا مقصد اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم تمہیں ہدایت دے دیں، تمہارے لیے ہدایت کے رستے کو واضح کر دیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے لوگوں کی جو جہالتیں تھیں، ان کے جو طریقے تھے وہ بھی واضح ہو جائیں کہ یہ ان کا طریقہ تھا، آج سے تمہارا یہ طرز زندگی ہوگا، یہ ان کا طرز عمل تھا، تمہارا طرز عمل یہ ہوگا، تاکہ کوئی بندہ گمراہی کا شکار نہ ہو جائے، ہر رشتے کو اس کے مقام پر اتارتا ہو، ہر رشتے کے مقام کو سمجھتا ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلتا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کیا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ نے اپنے احکامات تمہارے لیے کھول کے بیان کر دیے ہیں تاکہ تم کسی الجھن کا شکار نہ ہو جاؤ، کیونکہ انسان جب الجھنوں میں پڑتا ہے تو اس کے لیے مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جبکہ اسلام کے احکامات اتنے سیدھے اور واضح اور کلیئر ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر تم زندگی گزارو گے، کسی الجھن کا شکار نہیں ہوگے، اور اللہ بھی تمہیں الجھنوں سے، پریشانیوں سے، بوجھ سے اللہ تمہیں بچانا چاہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی طرح سے بھی ایک دوسرے کے مال کے بارے میں، مال کو ناجائز طریقے سے کھانا اور اس طرح کے معاملات، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے کے ساتھ کسی کا مال نہ کھاؤ، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کسی کا مال نہ کھاؤ،
الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں آپس میں اگر کوئی رضامندگی ہو، تجارتی لین دین ہو، سلسلہ ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن واضح ہو۔ المؤمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمنون علی شروطہم، مومن اپنی شرطوں پر اور اپنے اصولوں پر واضح ہوتے ہیں۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، لین دین کا معاملہ ہے کلیئر ہونا چاہیے، جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائے ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ کیا پتہ چلا کہ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کسی کا مال کو نہیں کھانا، بلکہ اس کے اندر کھلی اور واضح باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کیونکہ جب تم ناحق طریقے سے ایک دوسرے کے مالوں کو کھاؤ گے تو قتل و غارت تک نوبت پہنچے گی، خود بھی بربادی کی طرف جاؤ گے، اپنے آپ کو بھی برباد کرو گے، اپنے آپ کو اس ظلم سے دور کر لو۔ اور یاد رہیں تجارت کی ہمیشہ تعریف یہی رہی ہے کہ لین دین واضح ہو، فریقین کی خوشی ہو، کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہ ہو، نہ ہی اس چیز کی تجارت ہو جو دھوکے والے، چوری، ڈاکے، رشوت اور ان چیزوں کے اندر ہو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا اگر تم کسی کا اس طرح سے معاشی استحصال کرتے ہو کہ ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، دھوکہ کرتے ہو، فراڈ کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے اس بندے کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور اس کی سزا اللہ نے تمہارے لیے جہنم مقرر کی ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، انہوں نے سوال کیا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول عورتیں جہاد بھی نہیں کر سکتیں، میراث کے اندر بھی ہمارا جو حصہ ہے وہ نصف ہے، تو اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جواب سے پہلے ہی اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ وہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جو چیز تمہارے لیے ہو نہیں سکتی، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے متعین کر دیا ہے اور ایک دوسرے پر جو فضیلت دے دی ہے۔ یعنی انہوں نے اعتراض کیا تھا عورتیں جہاد نہیں کر سکتی، مرد جہاد کرتے ہیں، جہاد کر کے انہیں مال غنیمت ملتا ہے، عورت اس سے محروم رہتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس بات کی تم تمنا کیوں کر رہی ہو، جبکہ اللہ نے ایک مرد کو اگر تم پر کسی اعتبار سے فضیلت دی ہے تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس کا ذاتی اختیار نہیں ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کو قبول کرو، اس کو جان لو اور مان لو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، ہر کسی کا حق اللہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا ہے، وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، تم اپنے عمل کی ذمہ دار ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، شیخ البانی نے اس روایت کو سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول دیکھیں ہم عورتیں مسجد میں جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتیں، صف اولیٰ تک بھی نہیں جا سکتیں، گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں کہ عبادت کے اندر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم مردوں کے لیے کھانے تیار کرتی ہو، ان کے کپڑوں کا بندوبست کرتی ہو، ان کے رہن سہن کی چیزوں کا خیال رکھتی ہو، اور تمہاری ان خیالات رکھنے کی وجہ سے ہی وہ مسجدوں میں جا کے اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون، چین، اطمینان، امن ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی تمہیں بھی ان کے عمل کے اندر برابر کا شریک کر دیا ہے۔ وہ عورت جب اللہ کے رسول سے گھر سے نکلی تو رستے میں وہ خوشی سے اونچی اونچی آواز سے جملہ کہتی ہوئی جا رہی تھی، ہم بھی مردوں کے برابر ہیں، ہم بھی مردوں کے برابر ہیں، آؤ حقوق نسواں کی ٹھیکیدار عورتوں آؤ ذرا اس عمل میں، اللہ کے رسول نے تمہیں برابری دی ہے، اسلام نے برابری دی ہے، شوہر کی خدمت کرو، اولاد کی خدمت کرو اور ان کی بہترین تربیت کرو، جب تک وہ خیر کا عمل کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین ان کے عمل میں سے تمہیں برابر کا حصہ عطا کرتے رہیں گے۔ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم پیچھے رہنے والی ہو؟ اور جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یہ قرآن اللہ نے نازل کیا، ام سلمہ نے فوراً کہہ دیا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، ہم اطاعت کرنے والی ہیں۔ واسأل اللہ من فضلی، ہاں اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اور فضل سے مراد اس کی جنت ہے کہ اللہ کے حکم پر مطیع اور فرما بردار رہو، اور اللہ سے اس کی جنتوں کا سوال کرو، اللہ تمہیں جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں گھریلو معاملات ہوں، اگلا رکوع یہاں سے شروع ہوا چاہتا ہے، یا اور معاملات ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ دیکھو گھر بھی ایک ادارہ ہے، ایک سلطنت ہے، اور ہر ادارے کا سلطنت کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ سربراہی، یہ ذمہ داری، یہ تاج مرد کے سر پر رکھا ہے، کیونکہ یہ گھر ایک معاشرے کا بنیادی اور اہم ترین حصہ ہے۔
اور کوئی اہم چیز اس کے سربراہ کے بغیر، اس کے امیر کے بغیر، اس کے بڑے کے بغیر، اس کے سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اس لیے گھر کے تمام افراد کو یہ حکمرانی تسلیم کر لینی چاہیے کہ اللہ نے میرا حکمران، میرا بڑا وہ مرد کو بنایا ہے، اور اس کی تابعداری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس تابعداری کی سب سے بڑی ریزن اور سبب یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا، کیونکہ وہ مرد تم پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے دیکھا جن گھروں میں عورتیں خرچ کرتی ہیں، جہاں نظام الٹ ہوتا ہے ان کا سب کچھ الٹ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ اصول بنا دیا ہے، کمائے گا مرد، کھلائے گا مرد، گھر کی ساری ذمہ داری وہ عورت کی ہے، بچوں کو وہ دیکھے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جو گھر میں رہ کے شوہر کے مال کی، شوہر کی اولاد کی، شوہر کے گھر کی، شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ فرمایا یہ عورت کون ہے؟ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ نیک عورت ہے جو بندے کا سب سے بہترین سامان ہے۔ فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، شوہر گھر آئے تو اس طرح استقبال کرے کہ دیکھے تو خوش آ جائے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، شوہر گھر کی دہلیز سے باہر چلا جائے تو گھر کے اندر رہ کے شوہر کی عزت کی، جان کی، مال کی، اس کی اولاد کی، ہر چیز کی بہترین محافظ بن کے بیٹھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں اور بہنوں کو اس طرح کی سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ نے شوہر کو بڑا بنا دیا ہے تو شوہر کی بڑائی کو تسلیم کرے۔ یہاں ایک نقطہ میں کلیئر کر دوں، کچھ عورتیں شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو بڑی ہی فوقیت اور ترجیح دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کی فوقیت اور ترجیح اور مقام سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عورت کے لیے زندگی کے دو حصے ہیں۔ شادی سے پہلے کا حصہ اس کی زندگی کی تابعداری، اللہ رب العالمین کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی اس کی زندگی کا مقصد وہ اپنے والدین کی خدمت ہے۔ لیکن شادی کے بعد اس کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے بعد سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو اس کا شوہر ہے۔ اور یہ بات اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا۔ فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے ماں باپ کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں اچھی اور پاکیزہ اور صالحہ عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک اور فرما بردار عورتیں وہ ہیں جو قانتات، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں، فرما برداری کرنے والی ہیں، کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم انہیں مل جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم پر سرخم تسلیم کرنے والی ہیں، نہ کہ اپنی ضد کو، اپنی انا کو، اپنی سوچ کو، اپنے تکبر کو اپنی ذات کے اوپر حاوی کرنے والی ہیں۔ ایسی نہیں، اچھی عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم اس کے سامنے آ جائے گا وہ کائنات کی کسی چیز کو بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں دیتی ہوگی۔ یعنی پہلی اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ مرد کی حیثیت کو قبول کرے، خواہ وہ طاقت کی وجہ سے ہو، مال کی وجہ سے ہو، علم کی وجہ سے ہو، عقل کی وجہ سے ہو، یا اس کے بالکل اپوزٹ ہو کہ مرد اس سے طاقت کے اعتبار میں، عقل کے اعتبار میں، مال کے اعتبار سے اس سے کم ہو، لیکن اللہ نے اس کو درجہ دے دیا ہے تو وہ اسی بات پر رہے کہ اس کو میرے اللہ نے میرے اوپر عزت دی ہے، میں اس کی یہ میرا محافظ ہے اور میں اس کی عزت کی محافظ ہوں، یہ میرا سربراہ ہے، میں اس کی سربراہی کو تسلیم کرتی ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری طرف مردوں کو بھی حکم دیا کہ دیکھو یہ نیک بندیاں جو ہیں یہ اپنے گھروں میں بیٹھنے والی ہیں، تم نے ان کی ضروریات کا بہترین طرح سے خیال کرنا ہے اور کسی طرح سے ان کے معاملے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اب یہاں پر ساتھ ہی اگلی بات آ گئی، اگر بفرض محال یہ زندگی کا حصہ ہے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو قرآن نے اس کا بھی اسلوب اور طریقہ کار واضح کر دیا۔ کچھ باتیں اللہ نے یہاں بیان کر دیں، کچھ دوسری صورت میں بیان کر دیں، لیکن میں پوری کا خلاصہ یہاں پہ دے دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مرد کے گھر کی ساری ذمہ داری وہ عورت کے گرد گھومتی ہے، اور اگر وہ معاملہ خراب ہو جائے تو مرد کی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور اس معاملے کی درستگی مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا بنایا ہے۔ کیونکہ اگر معاملہ خراب ہو جائے، گھر خراب ہو جائے، انسان کی عقل بھی چلی جاتی ہے، انسان کے معاملے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور معاملے کی خرابی کا یہ مقصد نہیں کہ اس کو طلاق دے کے ختم کر دیا جائے، قرآن نے اس سے منع کیا، مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے اسوے سے اس سے ہمیں دکھا دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جناب علی ناراض ہو کے گئے، اللہ کے رسول آئے، پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا جی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے ہیں۔
صحابہ سے پوچھا علی کہاں؟ کہا علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول گئے اور کہا قم یا ابا تراب، او مٹی پر لیٹنے والے اٹھ۔ اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا اور گھر لے کے گئے، خود جا کے اپنے داماد کو گھر لے کے گئے، جا کے دونوں کو سمجھایا اور ان کے درمیان صلح کروا دی۔ یا اللہ ایسے لوگ معاشرے میں آج بھی ہیں، اللہ ایسے لوگ، ان لوگوں کو سمجھ عطا فرما جو اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بیویوں کو معمولی بات پر طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، یا معمولی بات کر اپنی بیٹیوں کو گھروں میں بٹھا لیتے ہیں، دامادوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اور بعد میں پھر معافیاں مانگتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، پہلے ہی عقل سے کام لے لو، پہلے ہی حکمت اور دانائی سے کام لے لو۔ اللہ رب العالمین نے تمہاری بیٹی کا مقام یہ رکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں خوبصورت لگتی ہے، یہ ایک گلدستہ ہے جہاں اس کی جگہ وہیں پہ بنتی ہے، تمہارے گھر میں اس کی جگہ نہیں۔ لڑائی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، کیا تمہاری زندگی جب تم اپنی بیوی کے ساتھ تھے ساری زندگی خوش اسلوبی سے گزری ہے؟ یقیناً لڑائی ہوتی ہوگی، کبھی تم نے نظر انداز کر دیا، کبھی اس نے درگزر کر دیا، اسی طرح زندگی چلتی ہے۔ آج اگر تمہارے داماد نے بھی زیادتی کر دی ہے تو کوئی بات نہیں، جاؤ اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ، اللہ کے رسول نے اسوہ دکھا دیا اور میرے مالک نے بھی قرآن میں وعدے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں کہیں دو چار لوگ رہتے ہوں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ معاملے کو خراب کر رہی ہو، سدھارنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو اس کو بٹھائے، سمجھائے کہ دیکھو یہ غلط کر رہی ہو، ایسے نہ کرو، یہ نہ کرے تو اللہ فرماتے ہیں وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو، ان سے تعلقات ختم کر دو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اگر یہ بھی معاملہ نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں ان کو وَضْرِبُوهُنَّ، مار لو۔ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ مارنا ایسا مارنا ہے کہ نشان نہ پڑے، ہڈی نہ ٹوٹے، یعنی مارنا صرف تنبیہ کے لیے کہ دیکھو اگر تم غلط کرو گی تو تمہیں سزا بھی ملے گی، صرف تنبیہ کی خاطر۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج اللہ معاف کرے اگر کوئی قرآن کے اس بات پر عمل کر کے ایک آدھ تھپڑ مار بھی لے تو اللہ کی قسم وہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہوگا کہ شاید خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ اللہ ہمیں اس جہالت سے محفوظ فرمائے۔ تو قرآن نے کہا مار سکتے ہو، لیکن کس طرح اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرما دی، ہڈی پسلی نہیں توڑنی، چہرے پہ نہیں مارنا، اور اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا اگر اس کے بعد بھی وہ خاوند کی اطاعت کرے، اپنی ہٹ درمی کو چھوڑ دے، اپنی غلطی سے باز آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد تم نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس کے بعد تم نے اپنے ہاتھ کو اس پر نہیں اٹھانا، اس کے بعد تم نے کسی طرح کا کوئی اس کو مارنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، ستم کرنے کے لیے رستہ تلاش نہیں کرنا، بلکہ اچھی طرح سے ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے بعد بھی معاملات درست نہ ہوں تو کیا کرو؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اب آخری سٹیج ہے کہ علیحدگی ہونے والی ہے، معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب کیا کرو؟ حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، ایک اس کے گھر کا بڑا بٹھا لو، ایک اپنے گھر کا بڑا بٹھا لو، اور کیا کرو؟ ان یریدا اصلاحا، یہاں ایک نقطہ یاد رکھ لیں، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دونوں فریق، لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی، دونوں فریق آپس میں صلح چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ قائم رہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، میں اللہ تمہیں وعدہ دے رہا ہوں کہ یہ بڑے کو بٹھا کے آپس میں مسئلہ حل کر لو، اللہ تمہارے درمیان خیر کو پیدا فرما دے گا، اللہ تمہیں توفیق عطا فرما دے گا کہ تم بہترین فیصلہ کر کے ان گھروں کو آپس میں بچا لو گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب اس ساری گفتگو کا مقصد یہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دینا یہ مومن کا شیوا نہیں، بلکہ مومن آخری حد تک معاملات کو سدھارتا ہے، سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، جب معاملات سلجھن سے باہر ہو جائیں تب جا کے وہ معاملات کو ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس کی عبادت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، پڑوسی کا خیال، والیتامى والمساکین، مسکینوں کا خیال، یتیموں کا خیال، والجار الجنب والصاحب بالجنب، پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات، دائیں والا پڑوسی، بائیں والا پڑوسی، وابن السفیل مسافر، وما ملکت ایمانکم، لونڈیاں، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور یاد رکھو جو تکبر کرنے والا ہے اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کی ابتدا اللہ رب العالمین کی بندگی سے شروع ہو کے معاشرے کے انسانوں تک آ کے ختم ہوتی ہے، اللہ کی بندگی سے لے کے کہ تم نے اس کی عبادت کرنی ہے، شریک نہیں ٹھہرانا، اور آخری لیول تک جو قرآن نے بیان کیا
وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، جن کو تم نے خریدا ہوا ہے، ان تمام کے حقوق کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دے رہے ہیں۔ اور اگر تم اللہ رب العالمین کے ساتھ حکم پر، اللہ رب العالمین کے حکم کی پاسداری نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا تم تکبر کرنے والے ہو، اور جو تکبر کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں جو ہماری آخری بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اب اس کام میں تمہیں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، تو لوگوں تم نے بخیل نہیں ہونا، کنجوس نہیں ہونا، نہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا ہے، بلکہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے زبردست قسم کا ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا اب معاشرے کے بعد معاشرے کا ایک بڑا حصہ وہ مسجد ہے۔ مسجد میں تم نے کیسے آنا ہے، مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں۔ انسان عمومی طور پہ اپنے گھر سے مسجد جاتا ہے یا کام کاج سے مسجد جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس ایک بہترین مقام جو ہمارے معاشرے میں مسجد کا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے آداب، اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں بیان فرما دیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جانے لگتے ہو تو سب سے پہلے تم ذہنی طور پر، قلبی طور پر، جسمانی طور پر مکمل طور پر پاک ہو کے جاؤ، پرسکون ہو کے جاؤ، اپنے آپ کو نشے کی حالت میں، جنابت کی حالت میں، گندگی کی حالت میں، ان حالتوں میں تم نے مسجد نہیں جانا۔ اس آیت کے بارے میں کئی طرح کی تفسیریں ہیں۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ شراب حلال تھی اور زمانہ جاہلیت سے اس کے پینے پلانے کے سلسلے چلتے آ رہے تھے، تو کہتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت، اس سے پہلے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے سوال پر ایک بات نازل ہوئی تھی جو دوسرے پارے میں گزر چکی ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا، تو آپ انہیں بتا دیجیے اس میں اندر فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک سٹیپ اس کی نفرت دل میں پیدا کی۔ اب دوسرے سٹیپ پہ پارشلی اس کو حرام کر دیا۔ کیسے؟ کہ جب تم نے مسجدوں میں آنا ہے تو تم نے نشے کی حالت میں نہیں ہونا، تمہارے ہوش اور حواس اتنے قائم ہونے چاہیے کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو، اپنی گفتگو اور اپنے الفاظ کی تمہیں پہچان ہو، تمہارے ہوش اور حواس قائم ہو، تب مسجدوں میں آنا۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں ہوش نہیں، نشے کی حالت میں مسجدوں کے قریب بھی تم نے نہیں آنا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں نہیں جانا۔ دیکھیں جنابت جو ہے یہ گندگی ہے اور اللہ رب العالمین طہارت کو پسند فرماتے ہیں۔ طہارت وہ دل کی ہو یا جسم کی ہو، ہر طرح کی طہارت وہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دے دیا ہے۔ ہاں ایک بات وعدے کر دی کہ اگر کسی کے گھر کا رستہ مسجد سے ہے یا مسجد سے رستہ گزرتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گزر جائے، وگرنہ جنابت کی حالت میں وہ مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر اس کے لیے پانی میسر نہیں غسل کے لیے تو وہ کیا کرے، وہ تیمم کر لے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب سیدہ عائشہ کا ہار گم ہوا، اور ایک لمبا قصہ صحیح البخاری میں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف سے تیمم کی اجازت آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر کو کہا تھا کہ ابو بکر ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، ابو بکر یہ تم لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ کوئی پہلی چیز اور نعمت نہیں ہے جو مسلمانوں کو عطا کی ہے، اس سے پہلے بھی کئی نعمتیں اللہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو عطا کر چکا ہے، آج یہ نعمت اور سہولت بھی اللہ نے تمہاری وجہ سے اسلام والوں کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد بھی کچھ گندی زبانیں جناب ابو بکر کے بارے میں اس طرح کے کلمات کہیں تو پھر ہم ایک ہی بات کہیں گے، ان کی خمیر میں کوئی شک ہو سکتا ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عظمت میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین اس رکوع میں یہودیوں کے کچھ طرز عمل کا اور ان کی عادات کا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ من الذین ھادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کی عادتیں تھیں کہ باتوں کو اپنی اصل سے ہٹا دیتے، اللہ کے رسول کے بارے میں بدتمیزی کرتے، جب ان کو اطاعت کے لیے بنایا جاتا تو اپنے آپ کو بہتر کہہ کے اللہ کے رسول کی اطاعت کا انکار کر دیتے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کھلا پیغام دے دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب،
اے وہ لوگوں جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، کھلی کھلی بات ہے، جو کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کی اور وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس پر ایمان لے کے آؤ۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، فنردها على ادبارها، اور پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں۔ یعنی کیا مطلب کہ تمہاری چہروں کو اللہ رب العالمین عذاب کے طور پہ تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا اللہ ان پر اس طرح لعنتیں کریں جس طرح ہفتے کے دن ظلم اور زیادتی کرنے والوں پر اللہ نے لعنت کی تھی۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور جان لو اللہ کا حکم جو اللہ اعلان فرما دے وہ پورا ہو کے رہتا ہے، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ کعب احبار کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا دیکھو عمر، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ دیکھو وہ لوگ جن کو ہم نے تورات دی پھر انہوں نے اس کو اٹھا لیا، تو میں تو تورات کا اٹھانے والا ہوں، نہ کہ تورات پر ایمان لانے والا ہوں، مجھے تمہاری کتاب پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں سے چل دیے، جب حمص پہنچے، شام کے ایک شہر حمص پہنچے، تو وہاں انہوں نے سنا کہ ایک بندہ قرآن مجید کی اس آیت کو بڑی محبت سے تلاوت کر رہا تھا، دل پر اثر کر گئی اور فوراً اعلان کر دیا، اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ اللہ میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا کہ جن کے تو چہرے مٹا دے یا ان کے چہروں کو پیٹھ کی طرف پھیر دے یا ان پر لعنتیں کرے، اللہ مجھے اس سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جان لو، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سب کچھ قابل معافی ہے لیکن میں نے شرک کو کسی حالت میں بھی معاف نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید یہودیوں کی باتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کی سائنس کی ایک حقیقت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا ہم ان قریب ان کو جہنم میں پھینکیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے چہرے، ان کی یہ چمڑیاں، ان کی کھالیں، ان کی سکن یہ جل جائے گی اور ختم ہو جائے گی، نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جیسے ہی وہ سکن اور کھال جل جائے گی اللہ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی نئی سکن ان کو عطا کر دیں گے، نئی کھلڑی ان کو عطا کر دیں گے، نیا چمڑا ان کو عطا کریں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ آج سائنس نے تسلیم کر لیا کہ انسان کے اندر چیز کی تکلیف کی جو حس اور طاقت ہے وہ اللہ نے سکن میں رکھی ہے۔ سائنس نے اس بات کو آج تسلیم کیا، میرے مالک نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جہنم کا عذاب وہ تمہاری چمڑیوں کو ہم دیں گے، یہی چمڑی جس سے تم تکلیف محسوس کرتے ہو، اور اس لیے دیں گے کہ تم نے ظلم کیا، زیادتی کی، یہ تمہارا حق ہے کہ تمہیں بار بار عذاب دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے لوگو ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو، امانت جس کا حق ہے اسے دو، وہ امانت مال کی ہو، وہ امانت منصب کی ہو، وہ امانت کسی چیز کا بھی متعلق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بیان کی کہ امانت ناحق لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ امانت سے مراد حکومت، ذمہ داری، یہ ذمہ داری جو ہے یہ غیر ناحق لوگوں کے ہاتھوں چلی جائے گی، بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں چلی جائے گی، اور وہ اللہ رب العالمین کی اس امانت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اتنی کھلی بات اللہ رب العالمین نے فرما دی کہ حکم دے رہا ہوں تمہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ لوگوں امانتیں ان کے جو اہل ہیں ان کے سپرد کرو، جس طرح کی امانت بھی ہے ان کے سپرد کرو۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ایک امانت یہ بھی ہے کہ کسی کو ایک انصاف کرنے کی صلاحیت ہے، انصاف کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے، تو اللہ نے پھر اس کو بھی تاکید کی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو، انصاف کی کرسی پہ بیٹھو تو لوگوں کے درمیان عدل کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضٍ فی الجنہ وقاضٍ
قاضٍ فی النار، وہ قاضی جو حق کے فیصلے کرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے اور صحیح باتوں کے فیصلے کرنے والا ہے، اللہ اس کو جنت کا ٹھکانہ دیں گے، اور وہ قاضی جو ظلم اور زیادتی پر مبنی فیصلے کرنے والا ہے، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ ایک بہت ہی اچھی نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کی ہر نصیحت خیر والی ہے، اور یہ خاص طور پہ ایک بہترین نصیحت ہے جو اللہ تمہیں فرما رہے ہیں، ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اور اسی لیے جو بات میں نے دہرائی، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، عدل نہیں ہوگا، اور امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دی جائیں گی جو اس کے نااہل ہوں گے، ان کا حق نہیں ہوگا کہ وہ اس امانت کے اہل ہوں، لیکن نااہل لوگوں کو بھی امانتیں دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں سے لے کے آگے تک ایک لمبی بحث اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یہودیوں کے طرز عمل کے بارے میں، مشرکین نے مکہ کے طرز عمل کے بارے میں، منافقین کے طرز عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ کھلم کھلا باتیں کی۔ اور اللہ نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارا اولو الامر ہے، جو تمہارا اولو الامر ہے، جو تمہارا حکمران ہے، اس کی اطاعت بھی تم پر واجب ہے۔ البتہ میں بطور طنز یہ بات کہنے لگا ہوں، شاید پاکستان کے علماء کے لیے یہ آیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور معاف فرمائے۔ میری یہ بات بڑی مختصر لیکن بڑی ہے، غور ضرور کیجئے گا۔ اولو الامر، حکمران کا لفظ جس پر آئے گا اس کی اطاعت اللہ نے واجب کر دی ہے۔ ہاں ایک اصول واضح ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، وہ اس چیز میں اطاعت نہیں ہوگی جس چیز میں حکمران اس بات کا حکم دے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرو، اللہ کے حکم کی مخالفت کرو، اللہ رب العالمین کے احکامات ان کے خلاف جانے کا حکم دے، ہم نہیں مانیں گے۔ انما الطاعت بالمعروف، خیر کا، بھلائی کا، اور ہر وہ کام جس کی بنیاد خیر پر وہ بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، کیا کہا؟ ان کی بات کو مانو اور ان کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، ایک ایسا حکمران تم پر مسلط ہو جائے جو ایک حبشی غلام ہو، جو اپنے منصب میں، اپنی شکل میں، اپنے جاہ میں وہ قطعاً اس مقام کا اہل نہ ہو، لیکن وہ بھی اس منصب پر فائز ہو جائے، اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک صحابہ کو کہا کہ یاد رکھو اگر حکمران ظلم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، تب بھی تم نے اس کے خلاف خروج نہیں کرنا۔ اور ہمارے مولوی تو آج معمولی بات پر خروج کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ کوئی بھی ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، یہ خارجیت کا طرز عمل ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط طور پر آنکھیں بند کر کے کی جائے گی۔ اولو الامر کی اطاعت معروف میں ہوگی، معصیت کے کام میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرما دیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تمہارے لیے فیصلے کی اتھارٹی وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، ان سے جا کے فیصلہ کروا لو، جو ان کی احادیث سے اور قرآن کی آیت سے تمہیں فیصلہ ملے گا وہ تمہارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ انجام کے اعتبار سے، تمہاری بھلائی کے اعتبار سے یہ بہت ہی خیر والا کام ہے، اپنے آپ کو اس کے اوپر پکا کر لو۔ لیکن ہم لوگ پکا ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اس کی اسی رکوع کے آخر میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون، اے فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ان کا ایمان پکا ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ اس بات کے بارے میں بھی جو معمولی سی بھی کیوں نہ ہو، اس بات کے بارے میں بھی آپ کو جب تک حاکم تسلیم نہ کر لیں، آپ کے حکم پر سرخمیں تسلیم نہ کر دیں، اس وقت تک یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ فلا یجدوا فی انفسہم ولا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور اس فیصلے پر ان کے نفسوں پر سمعنا و اطعنا کی مہر ہو، نہ کہ یہ ہو ٹھیک ہے جی پھر جیسے بھی ہے مان لیتے ہیں،
ٹھیک ہے جی ہم مجبور ہیں مان لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بخوشی قبول کرنا ہے، نہ کہ تنگی کے عالم میں قبول کرنا ہے، کیونکہ اطاعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنے دل کی رضا سے انسان سرخم تسلیم کر دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر یسلموا تسلیما، ان فیصلوں کو مکمل طرح سے، بہترین طرح سے قبول کر لیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کے اسلام سے تعلق کے بارے میں بات کی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو یہ گمان کرتے ہیں، جن کا یہ خیال ہے، یہ سوچ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور کتاب پر ایمان لائے ہیں، اور جو آپ کی طرف چیزیں آئی ہیں ان کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور ان کی اصل کیا ہے کہ وہ اپنے معاملوں میں، اپنی سوچ میں، اپنے معاملوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے وہ یہود و نصارہ اور طاغوت ان کے جو معاملات ہیں ان کے مطابق وہ فیصلے چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں واضح فرما دیا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شیطان نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین ان آیات میں، اس رکوع میں ساری کی ساری جو بات واضح کی، منافقین یہ چاہتے ہیں کہ کسی غیر سے جا کے فیصلے کروا لیں، شیطان ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہوتے ہوئے بھی غیروں کی طرف وہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا یہ اس وقت تک ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے جب تک یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں فیصل نہ مان لیں، اور پھر آپ کے فیصلوں پر ان کے دلوں میں صرف محبت ہو، رضا ہو اور سرخم تسلیم ہو، کسی طرح کی چون و چرا کا معاملہ نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی بات اور انعام بیان کیا کہ وہ لوگ جو رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، من یطع اللہ والرسول، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان مبارک لوگوں میں سے لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اور یہی تو سب سے بڑی سنگت ہے، یہی تو سب سے بڑا ساتھ ہے، یہی تو سب سے بڑی رفاقت ہے جو اللہ ان لوگوں کو عطا کرے گا۔ کیا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا وہ ایسے ہی ہے جیسے نبیوں نے اللہ کی اطاعت کی، جیسے شہداء نے، صالحین کے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کی، اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی ان کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے مال کی اور حقوق کی تحفظ کی بات کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ملک اور طاقت اور حکومت اللہ رب العالمین کسی کو عطا کر دے تو یہ ان پر فرض ہے، جیسے پیچھے حکومت کی بات آ رہی ہے، اطاعت کی بات آ رہی ہے، تو فرض ہے، اس حکومت کی ذمہ داری ہے، اس طاقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان کے تسلط میں ہیں ان کے حقوق کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں اللہ کے رستے میں لڑائی نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے؟ کن لوگوں کے لیے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، جو مردوں میں سے اور عورتوں میں سے کمزور ہیں ان لوگوں کی خاطر تم کیوں نہیں لڑتے؟ جو یہ دعائیں کرتے تھے ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، القرية الظالم اهلها، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمیں اپنی جناب کی طرف سے دوست اور نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا عطا فرما دے۔ پتہ یہ چلتا ہے مسلمانوں کے حقوق کی تحفظ کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر رکھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی نصرت کریں، مدد کریں۔ لیکن میں پھر دہرا دوں، یہ ذاتی اعتبار سے نہیں ہوگی، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے وہ ان کی حفاظت کرے۔ جیسے سوریہ میں جہاد شروع ہوا تو کیا ہوا، IS نام کی ایک تنظیم، داعش کے نام سے ایک تنظیم کھڑی ہوئی، وہ اپنی سوچ پر کھڑی تھی،
لیکن جبکہ دنیا کے دیگر اسلامی ممالک، حکومت سعودیہ، پاکستان، یہ سارے کے سارے اس کو غلط بھی کہہ رہے تھے اور سوریہ کے مسلمانوں کی ڈائریکٹ مدد بھی کر رہے تھے۔ کس طرح سے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کی نصرت کے لیے جو ہو سکے وہ کرے، ان کو کھانے کے لیے دے، ان کو پینے کے لیے دے، ان کو طاقت مہیا کرے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے کرے۔ یہ حکومت کا کام ہے، کسی ذاتی فرد کا کام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر حکومت اپنی ذمہ داری میں غافل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی فرد اٹھ کے حکومت کے اندر ایک الگ سلطنت بنا کے بیٹھ جائیں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی رکوع میں بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اپنے دفاع کی بات کی کہ ایمان والو اپنے آپ کے بچاؤ کی تدبیریں اور اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے اسے تیار کر کے رکھو، اور جماعت کی شکل میں یا اکیلے اکیلے، لیکن حکومتی سرپرستی میں جہاں بھی تم نے جانا ہے، جب بھی تمہیں اللہ کے دین کے لیے حکم دیا جائے، جب بھی جہاد کے لیے ضرورت پیش آئے، حکومت کی ذمہ داری اور سرپرستی میں تم جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وَلْيَأْخُذْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ یہ دوسری جگہ پہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جب تم نے میدان جہاد میں نکلنا ہے تو اپنے آپ کو جہاد کے ساتھ ساتھ تم نے اپنے اسلحے کی فکر بھی کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کی فکر بھی کرنی ہے۔ دفاع کی مضبوطی کا اصول ہی یہ ہے کہ پہلے آپ ہتھیار تیار کریں، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، جو بھی قوت کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو تیار کریں، مکمل کریں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتے ہوئے میدان جہاد میں نکلیں۔ اللہ اپنے بندوں کی نصرت کرنے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بھی کوئی خیر کا، بھلائی کا کام ہے، جو بھی کوئی خیر اور بھلائی آپ تک پہنچتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی کوئی تکلیف بندے کو پہنچتی ہے یہ بندے کے اپنے اعمال کا انجام ہے۔ یاد رکھیں، میں بات پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں اللہ تو وہ ذات ہے والخیر کلہ بیدیک، ساری کی ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، والشر لیس الیک، اور شر کا تعلق تیری ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اسی رکوع میں اگلی جگہ پر بیان فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَمِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے، اس معاشرے کی تشکیل اور اس معاشرے کی بہتری ہے جو جس معاشرے میں طرح طرح کی باتیں اور افواہیں عام ہوں، میڈیا، پاکستان کا میڈیا، کوئی بات نہیں ہوتی جس کی سرے سے کوئی حقیقت نہیں، اور عوام کے درمیان خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین لوگ ان لوگوں کو کہا جو لوگوں کے درمیان خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، بلکہ حکم دیا لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرو، مودت پیدا کرو، جبکہ یہ منافقوں کا کام ہے، یہ منافقوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کے اندر آ کے ایسی خبریں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوف پھیل جائے، لوگ خوف میں مبتلا ہو جائیں اور لوگ ڈر کے حکومت وقت کے خلاف ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت تک اس اطلاع کو پہنچایا جائے، حکومت اس کی تحقیق کرے اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان جو اچھی چیز ہے اس کو نشر کرے، جو بری چیز ہے اس کو روکے، تاکہ لوگوں کے درمیان کوئی خوف و ہراس نہ پھیلے۔ یاد رکھیں یہ یہود کا ایجنڈا ہے کہ جو کام تم کسی طرح سے نہیں کر سکتے وہ لوگوں کے درمیان خوف پھیلا دو، لوگوں کے درمیان انتشار پھیلا دو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آدھی سے زیادہ جنگ تم بغیر ایک انگلی ہلائے جیت جاؤ گے، جبکہ اسلام نے ایسے تمام رستوں کا سد باب کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس رکوع کے آخر پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ جو بندہ کسی خیر کے کام کا سفارشی ہوتا ہے، سفارش کرنا گناہ نہیں لیکن غلط سفارش کرنا، ناحق سفارش کرنا، ناجائز سفارش کرنا گناہ ہے۔ جو بندہ خیر کا سفارشی ہے اللہ رب العالمین اس کو سفارش کے بدلے میں جو خیر کے جتنے کام ہوں گے ان کا حصہ بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا، کیونکہ اس خیر کا سبب یہ بنا من دل علی الخیر فلہ اجرہ مثل اجر فاعل۔ جو خیر کا داعی ہے، خیر کا رستہ کھولنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس خیر کے رستے پہ چلنے والے ہر بندے کے اجر کے برابر اس بندے کو اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ خیر کی چابی بنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر کی چابی بنو اور شر کو تالے لگانے والے بنو۔ اللہ ہمیں خیر کی چابیاں بنائے اور شر سے بچانے والا بنائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ اور جو کوئی بری سفارش کرے گا وہ بری سفارش جب تک
تک اس کا اثر باقی رہے گا، اس بندے کے سر پہ اس کا بوجھ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان اور اس کی حفاظت کرنے والا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کی نگہبانی فرمانے والا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آقا علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی سفارشوں کا حکم دیتے تھے، بلکہ ان کی تربیت فرماتے ہیں کہ خیر کے سفارشی بنو۔ اور ایک دفعہ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سفارش کی، اللہ کے رسول نے اس کی بات سنی اور آقا علیہ السلام نے اس کی سفارش پر عمل کر دیا، آقا علیہ السلام نے اس کا کام کر دیا کیونکہ اس کا کام جائز تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اپنے بھائیوں کی سفارشیں لے کے میرے پاس آیا کرو، کیونکہ خیر کے کام کی سفارش کرنے میں اللہ رب العالمین تمہیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد معاشرے کی تشکیل کا ایک بہترین اصول وہ یہ قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ اور آج کا ہمارا آخری رکوع، اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر قصاص کا جو اصول بنایا ہے وہ دنیا کے کسی بھی سسٹم سے، جسٹس کا جو سسٹم ہے، انصاف کا جو سسٹم ہے، اسلام کا نظام انصاف دنیا کا سب سے بہترین نظام انصاف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو قرآن میں کہا، 10ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کسی مومن کے لائق نہیں کہ وہ اپنے مومن بھائی کو قتل کرے سوائے اس کے کہ اگر غلطی سے کچھ ایسا ہو جائے تو ہو جائے، اور اللہ غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں، لیکن اس غلطی کی بھی کچھ نہ کچھ سزا تو اسے ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی تقسیم کر دی کہ قتل ہونے والا اگر اسلامی معاشرے کا حصہ ہے اور مسلمان ہے تو اس کی سزا مختلف ہے، قتل ہونے والا اسلام مسلمان نہیں لیکن اسلامی معاشرے کا حصہ ہے، اس کا سلسلہ الگ ہے، قتل ہونے والا کافر ہے، سلسلہ الگ ہے، قتل ہونے والا مسلمان ہے لیکن کافروں کے ملک میں رہتا ہے، اس کا سلسلہ الگ ہے۔ یعنی تمام کی تمام تفصیل میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی تاکہ کوئی کسی اعتبار سے کسی جان پر، مسلمان جان پر اور کسی انسان پر بھی ظلم اور زیادتی جو ہے اس کا مکمل طور پر مداوع ہو سکے، اور اسلام اور معاشرے کے اندر ایک سبق اور عبرت قائم ہو سکے کہ جو ایسا کرے گا اس کو اللہ رب العالمین نے اس کی یہ سزا متعین کی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اس کا یہ سلسلہ مقرر کیا ہے، جرمانہ مقرر کیا ہے، دیت مقرر کی ہے، وہ دے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرما دیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ جس طرح کا بھی ہے، وہ دیت کی شکل میں ہے تو یا قصاص کی شکل میں، گردن کے بدلے گردن، جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے دان، کان کے بدلے کان، جو بھی اسلام نے مقرر کیے ہیں اللہ نے اس پر واضح فرما دیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے دنیا کی زندگی کا بہترین سامان موجود ہے۔ یاد رکھیں جس معاشرے میں قصاص اور انصاف کا نظام بہترین ہو، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس معاشرے میں اترتی ہیں اور اللہ رب العالمین اس معاشرے سے شر کو ختم فرما دیتے ہیں اور خیر کا بول بالا فرما دیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری مجلس اللہ رب العالمین کی توفیق سے 5ویں پارے کے 10ویں رکوع تک یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنایا مالک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔